محنت کروں اور اشک بھی آنکھوں سے
اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، اور خود پڑھنا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قبلہ خدائے سبحان
کے میرے نبی سے زیادہ فرماتے ہیں کہ کہ نمک کھانے تو گلدم ہے فصاحت میں بھی، نمک کھانے تو گلدم ہے، پورے دیکھنا کیا ایک گروپ پڑھتے ہیں بتا رہے ہیں نمک کھانے تو گلدم ہے فصاحت میں بھی، ناقے بند ہیں سن سن کے پلا، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے کسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی غداری، کیوں نہ ہو بندے موروثی مولا ہوں میں، الزم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں، جس میں لاکھوں در و مرجان ہیں وہ دریا ہوں میں، مدح خانے پسرے حضرت زہرا ہوں، بس جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں، اپنے رتبے پہ نہ کیوں فخر و مباحات کروں، آواز ہم کھینچ رہے ہیں ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا، رنج و اندوہ و مصیبت کا بیان کرتا ہوں، چار نثاروں کی شہادت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسے، تو صبح صادق کا ہوا چرخ جس وقت صبح زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مصر خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بے یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، یک شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فاختہ تھا، تو ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں، وہ سحر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زبرد پر بچھائے تھے گہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پر نظر، دشت میں جھوم کے جب باتیں سما آتی تھی صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا، تو آئے سجادہ طاق پر امام دو جہاں، اس طرف تبل بجے یہاں ہوئی لشکر میں آسان، وہ نوازی کہ زبان جن کی حدیث و قرآن، وہ مسلی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جان، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے عرش اعظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی، وزن کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی، وہ امامیں وہ قبائیں وہ قبائیں ان کی پورے لیتی تھی بس چاؤ یاد خالد میں لبن کے جو ہلے جاتے تھے غنچے فردوس میں شادی سے کھلے جاتے، ایک درود پڑھتے محمد علیہ
غزن بردار مفتی صاحب عبداللہ سے وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کارے درود سے ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات. فاتحہ. اللهم صل على محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بني الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات. بزرگان گرامی قدر اور ماتمداران و مزنداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ وفات اہل بیت طیبین الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین. ہماری اس پاکیزہ اور مقدس گفتگو کا سلسلہ آپ کی بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں مسلسل ہے، جس کے آج چوتھے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو گئی. گزشتہ کے 3 روز جو گزارشات اور جو معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے معتبر، مضبوط، مستحکم، معطر اور عالی قدر حافظوں میں محفوظ ہوں گے. انہیں سے متصل ہوتے ہوئے آج بھی اسی موضوع پر جو قرآن کی گرامی ترین آیت کے ذریعے منظر ہوتا ہے، یعنی عظمت خاندان عمران اور قرآن مجید، یہ چند افکار، چند نظریات آج کی اس گفتگو کے حوالے سے نظر ہے، سماعت کریں گے. قرآن مجید کے 30
یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی 2 آیات آپ سماعت فرما رہے ہیں اس موضوع کے تعلق سے 32ویں اور 33ویں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی بارگاہ کے منتخب کرداروں کا تذکرہ کرتے ہوئے عالمی انسانیت اور جہان بشریت کو حاکمیوں کی پہچان اور رہبروں کی شناخت اور رہنماؤں کی علامت اور پیشواؤں کی نشانیاں معین فرمائی۔ ایک لفظ کے ذریعے پورا نظام، پورا سسٹم اور اپنی بارگاہ کی ہدایت کا پورا مرقع نگاہ بشر کے سامنے اور نظر انسانیت کے سامنے رکھا تاکہ انسان دھوکے میں نہ آئے، لفظ کا شکار نہ ہو اور شیطان کی غوایت میں گرفتار نہ ہو، اللہ کے غضب سے دوچار نہ ہو۔ پروردگار نے بڑا لطف کیا، بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی کہ عالم انسانیت کو بغیر رہنما کے نہیں رکھا، اس کو غیروں میں ہدایت نہیں رکھا، اس کو مایوسیوں کے گڈھوں میں نہیں دھکیلا، بلکہ ایسے کردار، ایسے کیریکٹر، ایسی ہستیاں، ایسی ذوات مقدسہ اور ایسے کردار عطا کیے جو ہر رخ سے، ہر پہلو سے زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی فرماتے رہے اور انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے۔ عالم اسلام خصوصیت سے اس لیے بھی خوش نصیب ہے اور باقسمت ہے کہ اس کو 1,24,000 انبیاء ملے اور 12 امام ملے، جن کا اپنے طور پر کوئی جواب، کوئی مثال، کوئی نظیر، کوئی ادیب اور کوئی ان کے جیسا اس کائنات میں نہیں۔ لیکن عالم اسلام کی ٹریجڈی، پریشانی اور پرابلم یہ ہے کہ وہ رہبروں کو پہچاننے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے اور حساسیت کے ساتھ اور جذبات کی پاکیزگی کے ساتھ معرفت ہدایت کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عالم اسلام میں تشدد، انتشار، تفرق، فرقہ بازی، گٹ بازی، نظریات کا تصادم اور عقائد کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ عالم اسلام کے افراد نے اپنے ہادی کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا۔ اگر ہدایت مع ذوات مقدسہ کو تمام مسلمان پہچان لیتے تو 73 فرقوں کا شکار نہ ہوتے، سب ایک ہی منزل پر ہوتے، ایک ہی مقام پر ہوتے، وحدت کی تصویر میں پھیلے ہوئے دانوں کی طرح ہوتے۔ یہ جو آج صورتحال ہے، پریشانیاں ہیں، زحمتیں ہیں، ٹھوکریں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ سب کچھ انسان کے سامنے، مسلمان کے سامنے موبائل ہوئے نہ کھڑا ہوتا، بلکہ عزت کی زندگی ہر مسلمان گزارتا۔ اللہ نے تو اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا، جتا دیا، سمجھا دیا کہ ہماری مشیت کا مزاج کیا ہے اور ہماری سیرت کا رخ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو ہادی بنایا، تمہارا سب سے اول ترین، سب سے پہلا رہنما آدم کو بنایا، مگر کس بیس پر بنایا، کس بنیاد پر بنایا، کس اساس پر بنایا، کس کوالٹی پہ بنایا، کس صفت کی وجہ سے بنایا؟ اصطفیٰ، چونکہ آدم مصطفیٰ ہے، آدم بے عیب ہے، بے داغ ہے، تو پہلی قدم پر ہدایت کو کلیئر کر دیا اللہ نے کہ داغدار اور عیب دار کبھی ہادی نہیں ہوتا، رہنما نہیں ہوتا، پیشوا نہیں ہوتا۔ اب جس کا دامن، جس کی مرضی چاہے تھام لے، مگر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جس کا دامن تھام رہا ہے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی کام تو نہیں ہے، اس کے کردار میں کوئی دھبا تو نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا؟ ہم نے تو ان کا کردار اپنے ہاتھ میں لیا کہ تکلیف
سمجھنا ہے، چونکہ موضوع مسلسل ہے اور بڑا وسیع ہے اور قرآن مجید کے دامن میں بڑی وسعت ہے۔ ہم جیسے کامل اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں یا اپنی طرف سے کیا بیان دے سکتے ہیں؟ بس آیات کا سہارا دیتے ہوئے، آیات کو ملاتے ہوئے آپ کی سماعتوں سے نزدیک ہونا چاہوں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا اور کر رہے، اور اسی جہد سے، اسی رخ پر، اسی نہج پر اور اسی انداز پر اللہ نے نوحن حضرت نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ رسالت دے کر آدم کو خلافت تفویض کی گئی، حضرت نوح کو رسالت سے نوازا گیا، اور ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے نوازا گیا، امامت سے سرفراز کیا گیا۔ اور آل عمران وہ ہے جن کو ولایت جیسے منصب سے نوازا۔ آل عمران، عمران کا خاندان، عمران کی فیملی، عمران کی نسل، عمران کی ضروریت، عمران کی عبرت، عمران کا شجرہ اور عمران کا گھرانہ کون سا ہے؟ جس کی ہر فرد، ہر ممبر، ہر جز اور ہر ایک توجہ کیجیے گا فرد اس میں اللہ کی طرف سے ولایت پر قائم ہو، ولایت معام ہو۔ اللہ نے سب کو ولی بنایا، چونکہ سورہ کا نام ہی سورہ آل عمران ہے۔ تو دیکھیے گا، اب میں ترجمہ کروں، سورہ آل عمران کا ترجمہ کیا ہے؟ خاندان عمران کا سورہ، عمران کی نسل کا سورہ، عمران کی اولاد کا سورہ۔ اور حق کے ترجمہ ادا نہیں ہوا، ہم کرنا چاہتا ہوں ابو طالب کے خاندان کا سورہ۔ یا سلمان پڑھے بلند ترین کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا، رائٹ دیا، یہ اتھارٹی کس نے دیا آپ کو کہ آپ سورہ آل عمران کا ترجمہ حضرت ابو طالب کے خاندان کا سورہ کریں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کہاں سے آپ ثبوت لائے، دلیل لائے، پروف لائے؟ تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو گواہی کے طور پر اور شاہد عینی کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کو پیش کر دوں گا۔ قرآن خود بتا دے گا کہ کس کے خاندان کا سورہ ہے، کس کے خاندان کا سورہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں پر ایک تھوڑا سا سوء تفاہم ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، مسگائیڈ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ سورہ آل عمران حضرت مریم کے لیے ہے، حضرت مریم کے صاحبزادے ان کے نور نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی حضرت مریم کے بابا جان کا نام عمران ہے اور فرمانے آپ، اور حضرت مریم کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے۔ مریم وہ شہزادی ہے اور وہ ملکہ عصمت ہے کہ جن کے دونوں طرف رسالت ہے، باپ بھی رسول ہے اور بیٹا بھی رسول ہے۔ اور جو چاہا تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی، اللہ نے جس کو صدیقہ بنایا اس کا اسٹیٹس بھی بتایا۔ اگر آپ جان رہے ہیں بیدار ہیں تو میں آگے بڑھوں، ارے بھائی سب سے پہلی صدیقہ کون ہے؟ حضور قرآن حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے، جناب حوا کو نہیں کہا، معصومہ تو حوا بھی ہے مگر انہیں صدیقہ نہیں کہا، صدیقہ مریم کو کہا ہے۔ اور احتیاط کیا بنی؟ باپ کو بھی رسول بنایا، بیٹے کو بھی رسول بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں اس خاتون کو صدیقہ ہونے کا حق ہے جو رسول کی بیٹی بھی ہو اور رسول کی ماں بھی ہو۔ ذرا سا ایسے چلیے جیسے میں بیان کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور قرآن کی آیات کو میں انتخاب کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ حضرت مریم ہی کو صدیقہ کیوں کہا؟ صدیقہ اس لیے ہے کہ رسول باپ ہے اور رسول بیٹا ہے، دونوں طرف رسالتوں کی کیفیت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب عالم اسلام میں آپ کا دل چاہے جسے صدیقہ کہہ لیجیے، لیکن قرآن کی نظر میں تو وہ صدیقہ ہوگی کہ جس کا باپ بھی معصوم ہو اور بیٹا بھی معصوم ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور سمجھیے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ سچے باپ کی بیٹی صدیقہ ہوتی ہے۔
بھی سنتے ہیں آپ کے توسط سے تو ذرا سا ایکٹیو رہا کیجئے، فعال رہا کیجئے، متحرک رہا کیجئے، بالکل تیار رہا کیجئے۔ اب کیا ہوا تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی، مس گائیڈ کیا گیا جان بوجھ کر کہ یہ حضرت مریم کے گھرانے کے بارے میں سورہ ہے، حضرت مریم کا، اور اس کے لیے دلیل کیا دی؟ اسی تیسرے سورہ کی 35ویں آیت ہے 35، جس میں ایک لفظ آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت ما فی بطنی محرم۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کہتا ہے پیغمبر اپنی امت کو وہ وقت یاد دلاؤ جب جناب عمران کی بیوی نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کہا، درخواست لگائی، اپلیکیشن دی، استدعا کی، گزارش کی، کس نے کی؟ حضرت عمران کی بیوی نے، یعنی جناب مریم کی والدہ نے، جناب عیسیٰ کی نانی نے کیا کہا؟ اس قالت، جب کہا، گزارش کی، دعا کی، حیران درخواست کی اللہ سے، اپنی خواہش رکھی، اپنی تمنا رکھی، کیا تمنا رکھی؟ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، پروردگار میں اپنے شکم کے بچے کو جو بھی میرے شکم میں ہے میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں۔ تو چونکہ امرات و عمران، امرات کا معنی ہے زوجہ، وائف، شریکہ حیات، بیوی، اور عمران کی طرف مضاف ہے امرات و عمران۔ حضرت عمران کی زوجہ نے کہا، حضرت عمران کی وائف نے کہا، اور فرمایا تو حضرت عمران کا چونکہ نام آ گیا تو لوگوں نے کہا سورہ عمران ہے، حضرت مریم کے نانا کا سورہ ہے، ان کے گھرانے کا سورہ ہے، مگر آگے تو بڑھو، یہاں پر قرآن نے بڑی دعوت ذکر دی ہے۔ حضرت حنا، جناب عمران کی بیوی، جناب مریم کی ماں حنا، یہ حنا غور کریے گا، ان کا نام حنا ہے، یہ عیسیٰ کی نانی ہے۔ انہوں نے اللہ سے کیا کہا؟ نزول قرآن سے 500 سال پہلے ایک دعا کر رہی ہے بیوی اللہ کی بارگاہ میں، ما فی بطنی، پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ نظر کرتی ہو۔ بس آپ آگے مجھے زحمت نہیں دینا ہے۔ عربی گرامر میں یہ لفظ ماں، میم الف ماں، کئی معنی کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، دلائی کے لیے آتا ہے، ماں موجود ہونا، یہاں کوئی موجود نہیں ہے، نفی ہو گئی۔ ماں استفہام کے لیے آتا ہے، ماں قال آنفاً، ابھی مولانا کیا کہہ رہے تھے، آپ استفہام چاہتے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ماں تعجب کے لیے آتا ہے، ماں حسنا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہے، تعجب نے کہا، تو یہ ماں کے لفظوں کے لیے آتا ہے۔ اب سارے لفظ بتانے کا تو ٹائم نہیں ہوتا، سارے معنی دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک ماں آتا ہے موصولہ، موصول کا مطلب عربی گرامر میں ہوتا ہے کہ جب پوزیشن کلیئر نہ ہو، جب معلومات پوری نہ ہو، جب جانکاری پوری نہ ہو، جب علم توجہ دیجیے گا اپنا ساتھ چھوڑ جائے، ساتھ چھوڑ جائے، جہاں پر علم وہاں پر لفظ نہ بولا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے کیا کہا؟ وہاں فی بطنی محرر، پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ کہا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا یا بیٹی، صاف رہ گیا، یعنی جہاں اشتباہ ہو، جہاں الجھن ہو، جہاں اور کیجیے گا شبہ ہو، جہاں بات صاف نہ ہو، جہاں بات شیور نہ ہو، جہاں بات 100% نہ ہو، خود ہی نہ معلوم ہو۔ آپ اس سے کہے مولانا میں گھر سے چلا، شیروانی کر کر میری بیوی نے جیب میں میرے پیسے رکھے مگر مجھے بتایا نہیں کیوں رکھے۔ آپ نے کہا مولانا ذرا مجھے 2000 روپے تو دیجیے۔ میں نے کہا بھائی 2000 پیسے تو آپ جتنا چاہے نکال لے، مجھے نہیں پتا جیب میں کیا جو ہے وہ نکال لے۔ تو یہ جو ہے وہاں بولا جاتا ہے، جہاں علم مکمل نہ
والے عمران کی بیوی، ادھر ہے مسلمانوں والے عمران کی بیوی، وہاں بیت المقدس ہے، جہاں کعبہ ہے، بیت اللہ کا پردہ پڑھ کے کیا کہا؟ جناب ابو طالب کی شریک حیات جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ نے مولا کائنات کی والدہ گرامی کیا کہہ رہی ہے؟ رب توجہ دیجیے گا، اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے اس میرے بیٹے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، وہاں عمران کی بیوی کو نہیں پتا کہ شکم میں کیا ہے، وہاں نہیں پتا کہ شکم میں کیا ہے، لیکن علی کی ماں کو پتا ہے کہ شکم میں کیا ہے۔ تو جب ماں کا علم اس مرتبے پر پہنچ جائے، جب بیٹے کو حق ہوتا ہے کہ کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے سمودی کیا خوبصورت آپ سوال فرما رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ کچھ باریکیاں، کچھ دقائق، کچھ حقائق، کچھ صداقتیں، کچھ فضائل کے گوشے آپ کے خدمت میں رکھے جائیں۔ تو اب یہ بتائیے، جہاں علم اپنی تکمیل کو نہ پہنچے وہ ہے امراۃ العمران، اور اس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ عمران کا ہے، اور جہاں علم اپنی تکمیل کا پہنچے وہ ہے زوجہ ابو طالب فاطمہ بنت اسد شریک حیات حضرت عمران۔ تو آپ فیصلہ کر کے بتاؤ سورہ کس کے نام ہونا چاہیے؟ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو نہیں، اب جو میں لا رہا ہوں اتنی مضبوط کیفیت لا رہا ہوں قرآن مجید سے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں لگتا۔ چلو میرے ساتھ عزیزو، اب میں کہنا چاہتا ہوں قرآن میں کتنے سورے ہیں حضور؟ 114 114 سورے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئے؟ پہلا سورہ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران، چوتھا سورہ سورہ نساء، پانچواں سورہ سورہ مائدہ، ساتواں چھٹا سورہ سورہ انعام، ساتواں سورہ سورہ اعراف، آٹھواں سورہ سورہ انفال، دسواں سورہ نواں سورہ سورہ توبہ، دسواں سورہ سورہ یونس، گیارہواں سورہ سورہ ہود، بارہواں سورہ سورہ یوسف، اور چودہواں 13واں سورہ آپ آئیے دیکھیے اگلی والی سورہ رات، 14واں سورہ سورہ ابراہیم، 15واں سورہ سورہ الحجر، 16واں سورہ سورہ نحل، 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ سورہ کہف، 19واں سورہ سورہ مریم، 20واں سورہ سورہ طٰہٰ، 21واں سورہ سورہ انبیاء، 22واں سورہ سورہ حج۔ اب میں اس لیے تو آیا نہیں کہ سوروں کے نام گناؤ، مگر میں نے ضرورت گنائے، ضرورتاً میری ضرورت ہے، میرے موضوع کو ضرورت ہے۔ اب میں نے 22 سورے گنائے، آپ کی خدمت 114 بھی گنا سکتا ہوں، مگر سارے سوروں کو دیکھیں نا، سب سنگل ہے، واحد واحد، اکیلے اکیلے۔ سورہ حمد کا سورہ، مضاف مضاف الیہ، حمد کا سورہ، اللہ کی تعریف کا سورہ، گائے کا سورہ، کاؤ کا سورہ، ٹھیک۔ اب اس کے بعد آیا ہے، ابھی چھوڑ رہا ہوں، تیسرا سورہ، چوتھا سورہ سورۃ النساء، عورتوں کا سورہ، پانچواں سورہ سورہ مائدہ، دسترخوان والا سورہ، اور جو بھی کہہ رہا دسترخوان یہ ایک پس منظر ادا گراؤنڈ ہے، مگر آج موضوع کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ سورہ انعام، جانوروں کا سورہ ہے نا، اینیملز کا سورہ، جس میں اونٹوں کا ذکر ہے، بکریوں کا ذکر ہے، اور چوپاؤں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، گدھوں کا ذکر ہے، سب ذکر ہے جتنے جانور ہیں، تو جانوروں کے نام سے منسوب سورہ۔ یہ میں نے کیوں ذہن دیا آپ کو؟ سماعت کی تکلیف کیا دی، معاف کیجیے گا۔ ہر ایک سورہ قرآن کے 114 سوروں میں مضاف مضاف الیہ ہے، بس اضافہ، یہ اس کا سورہ، یہ اس کا سورہ، یہ اس کا سورہ۔ لیکن جب تیسرے سورے میں آیا تو اللہ نے سورہ عمران نہیں کہا کہ عمران کا سورہ، اللہ نے کہا سورہ آل عمران، عمران کی آل کا سورہ۔ اور
اسرائیلیات میں خاندان کا تصور کیا ہے؟ جہاں 3 ارکان ہے، ماں، باپ، بیٹا، بہو، پوتے، پوتیاں۔ جب خاندان بنتا ہے تو بس سورہ عمران میں اتنا تلاش کر کے دیکھ لو، اتنا پتا کر کے دیکھ لو، اتنی معلومات کر کے دیکھ لو اور اتنی تلاش کر کے دیکھ لو کہ اس سورے میں ماں باپ کا نام کس کے ہے، بیٹے بہو کا نام کس کا ہے، پوتے کا نام کس کا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے، ایک مرتبہ سوچ لیجیے، پھر ذرا سمجھ لیجیے، ذرا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ذرا ہے نا توجہات ادھر ادھر منظور ہو جاتی ہے۔ کیا ہے نا سلام پڑھے محمد علیہ سمجھ گئے نا؟ خاندان کا تصور کیا ہے؟ ماں باپ، پیرنٹ، بیٹا بہو، پوتے پوتیاں، یہ ہونا چاہیے۔ اب بھائی اگر جس کا خاندان اس سورے میں لکھا ہے اسی کا تو سورہ ہوگا۔ اللہ نے آپ کہا ہے 114 سوروں میں اللہ تعالیٰ کسی بھی سورے میں آیت مباہمہ رکھ سکتا تھا، مگر اس تیسرے سورے کی 60 آیت بنا کے رکھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 60 کیا کہا اللہ نے؟ فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ پیغمبر ہم نے آپ کے بارے میں بھیج دیا، اگر آپ سے مسئلہ نجات موسیٰ کے بارے میں خدا کا بیٹا ہونے کے تعلق سے کٹ حجتی کرے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم میں ترجمہ کر رہا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی نساء کو لاؤ، خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ اسلامی سماج کہ محمد کس کو لے گئے؟
नवासे और सरकारी रिसालत बात खुद भतीजे बेटे आप भी तो बेटे हैं हजरत अबू तालिब के अगर वक्त मिला तो कब साबित करूंगा कि जनाब रसूलुल्लाह खाली भतीजे नहीं है बेटे भी हैं अगर आज नहीं पढ़ूंगा मतलब मुबाइला हो गया मुबाइले में चले गए सब लोग मेरे ख्याल से मिल्लत मुस्लिमा मुबाइले को अभी समझ नहीं पाई है मुबाइला क्या है मुबाइला बाबे मुफालत से मजदर है वर्ब मुबाइले का मतलब होता है आपस में जब दो ग्रुप जमा हो किसी बात पर बहस करने में और हकायक सदाकत दलायल और सनदों को सच्चाइयों को न माने और कटहुज्जती पे उतर आए तो अब एक इस्लाम में तरीका ये है कि भाई जो कटहुज्जती कर रहा है चलो बस करें मैदान में चले तुम अपने खानदान को लो हम अपने खानदान को लो और जो झूठा हो इसमें अल्लाह की लानत हो सकता है अब कितने गोशे पढ़ो क्या पढ़ो मेरे ज़हन में हुजूम है इस वक्त फाइट का मुद्दा था मुझे सिलेक्शन में दुश्मनी हो रही कि आपकी बारगाह में कौन सा मुद्दा मैं पेश करूं जरा समझिए और फिक्र कीजिए क्या कहा अरे भाई खैबर हुई खंदक हुई 86 जगह लड़ी है रसूल ने कुछ गज़वात हैं कुछ सरियात है गज़वा कहते हैं उसे जिसमें हुजूर खुद शामिल हुए और सिरिया कहते हैं उसको जिसमें खुद न शामिल हुए किसी को लश्कर का सिर्फ सालार बना के उसकी कमान में सारा लश्कर देखे बहन दिया कि जाओ आप मदीने में तशरीफ रहे जहाँ बनफ़ नफीस खुद तशरीफ फरमा रहे उन जंगों गज़वा कहते हैं ये कुल मिला के दोनों जंगों की फिगर क्या है 86 जंगे जो जाओ माने ये देखा कि सियासी जंगों में सब जाने को तैयार और भाई खैबर का मार्का तो आपने देखा ही है 39 दिन तक बड़ी शानो शौकत से अलम डाल के आते रहे कभी तो लोगों ने बड़ी शानो शौकत के साथ अलम छोड़ के और शकिस्त खा के मैं एहतराम करूंगा ये तो नहीं कहूंगा कि भाग आए नहीं करूंगा आ गए मैदान छोड़कर अगर ये कमा लिए अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे बेचारा कि एक जुमला आपकी नजर करूं ताकि आप उसको सराय अप्रिशिएट करें और मुझे दुआएं दें कम से कम मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्त और मेरे बच्चे मेरी बात को सुने इनकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ 39 दिन 39 डेज कंप्लीटली क्या मामला होता है क्या ड्रामा होता है लश्कर और सिपह सालार दोनों जाते थे और उधर से मुंह झांकता था मरहम और ये कहते चलो भाई दिमाग डालेगा अलम छोड़ा और आ गए वापस जब वापस आए तो रसूल की बारगाह में लड़ते भी थे लश्कर कहता रसूलुल्लाह हम नहीं आए ये भागे हैं तो सरदार साहब भागे पहले हम नहीं भागे अलमदार भागे पहले जिसके हाथ में आपने अलमगियादा कमान दी थी जो गया था तो जो दीजिएगा सिपह सालार बन के गया था सरकार वो भागा हम नहीं भागे हमने तो पैरवी की है हमने तो पैरवी की है और करिए और पैरवी क्यों ना करते भाई आप तो बयान करते हैं रसूल की हदीस कि मेरे असहाब सितारे की तरह है जिसकी पैरवी कर ले बजा अपना भागे भागे तो भागे तो हमारा मजाक है इसको गई बुलाना बनवा रहे खबर का तबलीग टूटना है घबराए नहीं बुलाना बनवाइए मैं क्या कह रहा हूँ एक तरफ सरदार क्या कह रहा है हुजूर दिस इज फैक्ट ये तारीखी मुसलमा जो पढ़ा किसी का तलब नहीं है हुक्म नहीं है किसी की आनत या तौहीन माज़अल्लाह मिंबर पर से हम करते ही नहीं और करिएगा हम तो इतने मोहताज है कि काफिरों को भी काफिर नहीं कहते काफिरों को भी काफिर नहीं कहते इसलिए कि हमें दिलों का हाल किसी का नहीं मालूम
اور کفر و ایمان کیفیت قلبی کا نام ہے. ہم تو کہہ نہیں سکتے کسی کافر کو بھی کافر، حالانکہ شوائد ہیں، دلائل ہیں، حرکتیں ہیں، ہے نا، افعال ہیں، سارے ثبوت ہے کفر کے، مگر ہم پھر بھی کافر نہیں کہتے. یہ تو مسلمان کو شرف حاصل ہے کہ یہ علی کے باپ کو بھی کافر کہتا ہے. ہم نہیں کہتے. تو اب میں جو بات بیان کر رہا ہوں، خیبر میں سردار کیا کہتا ہے رسول کی بارگاہ میں آ کر، اور لشکر کیا کہتا ہے؟ لشکر کہتا ہے یہ بھاگے صاحب، ہمارے قائد صاحب. ہمارے والے تو اچھی طرح سمجھے گے، جلوس ہوتے اس سال تو نہیں ہو پائے اگر کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن امروز کی آزاداری تو اپنی جگہ پر بڑی نفیس اور بڑی مہذب آزاداری ہے. دنیا میں ایک نام ہے، ایک علامت ہے. ایسی آزاداری کہیں ہوتی ہی نہیں جس سسٹم کے ساتھ امروز میں ہوتی ہے. تو ایک قائد ہوتا ہے. اب بتائیے اگر قائد غائب ہو جائے تو جلوس کہاں جائے گا؟ سمجھ آیا؟ تو قائد اشارہ کرتا ہے، قائد آگے چلتا ہے، جلوس پیچھے پیچھے چلتا ہے. قائد کہتے ہیں آگے چلنے والے کو. تو یہ علمبردار کون ہوتا ہے بھائی؟ قائد. لشکر کون؟ پیچھے چلنے والا. نبی کی بارگاہ میں 39 دن تک کیا ہوتا رہا؟ لشکر کہہ رہا ہے سردار بھاگا، لیکن سردار کہہ جی نہیں میں نہیں بھاگا. جب یہ سب بھاگے تو میں بھی بھاگ گیا. اچھا ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے کون بھاگا کون نہیں بھاگا. میں تو بس ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر جان لے 100% تو جملہ حوالے کروں ورنہ اوائڈ کر کے بجاؤں. یہ بتاؤ ایک طرف لشکر ہے، ایک طرف اکیلا سردار ہے، یہ بتاؤ اجماع کدھر ہے؟ میرا مجمع اجماع کو شاید جانتا ہے، اس لیے جملے کو اس نے کیچ نہیں کیا. یہ بتاؤ اجماع کدھر ہے؟ اب اجماع کا جملہ کا ترجمہ کر دوں جب سمجھ میں آئے گا. اکثریت کدھر ہے؟ بھیڑ تک کدھر ہے؟ زیادہ لوگ کدھر ہے؟ کیا لشکر کے ساتھ اور سردار اکیلا؟ تو لشکر کی بات مانو کہ بھاگے. تم کو اکثریت کے قائل ہونا، تم کو اجماع کے قائل ہونا. ارے اجماع میں تو خلافت بن جاتی ہے. اب صاحب بھاگے لیکن چلے آئے اور ایک منظر رہا، ایک کیفیت رہی. میں ہم کو دیکھا، حارث کو دیکھا، حضر کو دیکھا، بھاگ گئے. لیکن 40ویں دن علی نے رسول نے کہا کیا کیفیت ہوگی؟ کل میں پہنچ چکا، دہرانا مقصود نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی پلٹے ہی پہلے جب تک دونوں ہاتھوں پر اللہ اس کے فتح نہ کر لے. ذہن علی میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، پہلا ہاتھ محمد، دوسرا ہاتھ علی. اور یہ ید اللہ کہہ کے گزر جانا یہ منبر سے خیال ہو گئے. اگر مجمع کو سمجھاؤ گے ید اللہ ایک پوسٹ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی ہے. اب میں منبر سے بول رہا ہوں اور خود سے بول رہا ہوں، چونکہ پڑھا ہے میں نے اور قرآن کو میں نے اچھی طرح تلاوت کیا ہے، نظریں گڑا گڑا کر سنیے. 1,23,999 انبیاء میں بھی کسی نبی کو یہ شرف نہیں کہ وہ ید اللہ ہو. آدم صفی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے. نوح نجی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے. اور جو چاہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے. عیسیٰ روح اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے. اب میں آپ کو کیسے بتلاؤں؟ ذرا ایسا جان جائیے، جاگرے تو ہے یہاں، مگر میں کہہ رہا ہوں ید اللہ ایک اسٹیٹس ہے، ایک منزل ہے، ایک رتبہ ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے. اللہ کی طرف سے ایک منفرد سعادت ہے جو نبیوں کو بھی نہیں ملی. سارے نبیوں میں 1,24,000 میں اکیلا آپ کا نبی ید اللہ ہے. اور سارے نبی اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، صفی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ ہے، روح اللہ، سب کچھ ہے، ٹائٹل ہے، مگر ید اللہ نہیں ہے. جانتے ہو ید اللہ کس منزل پہ ہوتا
کے والا بھی ٹیکنیکل ٹرم ہے اسلام کی. جب مسلمان پھنستا ہے تو اصطلاحوں کا سہارا لیتا ہے. جیسے جب شاہد پھنستا ہے نا, اس بہر میں کہا آپ نے, وہ کہا بہر تو صاحب حضرت ہے, وہ کہا نہیں رکنے تو گر رہا ہے, کبھی بھی جن میں نہیں رہا ہے, اجازت ہے اساتذہ کی طرف سے. یہ ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی خطیب نکتہ پڑھتا ہے, صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا, کہ میں نے اس کتاب سے پڑھا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی. خاموش ہو جائیں گے تو بہانے تو بہت ہوتے ہیں, بہت سارے آتے. اب ترک اولا میں مسلمان پھنسا, سب سے پہلے ترک اولا کہاں ہوا؟ حضرت آدم سے. اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. منبر سے یہ بیان پڑھ کے اپنے آپ کو ظالم بچا کے لے جانا, یہ مولا علی کی کرامت ہے. دو لوگ سن لیجئے. اللہ نے کہا اس قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. اے میں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آدم و حوا دونوں سے کہا کہ جاؤ جاؤ جنت میں عشقیں کرو, قیام کرو, رہو, موج مستی کرو, اور جو دن چاہے وہ جی بھر کے کھاؤ, مگر خیال ہے کہ ایک درخت کے پاس نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرة دگانا. پھر کیا ہوگا اگر چلے گئے تو رزق سلایا فائد نتیجہ فتکونا من الظالمین. اگر اس درخت کے پاس چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. کون؟ حضرت حوا اور حضرت آدم. پہلا رہبر اگر درخت کے پاس چلا جائے تو ظالم ہو جائے. اب ایک آیت ہے قرآن کی, فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. حضرت آدم نے اللہ کا گناہ کر لیا اور وہ گمراہ ہو گئے. استغفر اللہ, یہ لکھ دیا. حالانکہ یہ معنی نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, اب وقت نہیں ہے, آیت تو میں نے ہدیہ کر دی. اگر چلے گئے درخت کے پاس تو ظالم ہو جاؤ گے. آپ ظالم کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کسی کو قتل کرنا, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو مار ڈالنا. ارے انبیاء نے بھی کہا کہ ہم ظالم ہو گئے. پڑھوں 2-3 آیتیں قرآن کی. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے, آیت نمبر 99. جب جناب یونس کو دریا میں ڈالا گیا اور مچھلی نے نکل لیا تو کتنی مشہور آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی یونس رسول معصوم کے تو ظالموں میں سے ہو. سورہ طٰہٰ, سورہ اعلیٰ پڑھیے, سورہ قصص. حضرت موسیٰ کہہ رہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, معبود میں نے ظلم کر لیا. تو جناب موسیٰ کہہ رہے میں ظالم, جناب یونس کہہ رہے میں ظالم ہیں. اور پھر سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ اور 3 آیتیں 17ویں 18ویں 19ویں. اب کوئی پڑھنے کا موقع نہیں. حضرت آدم نے حضرت حوا نے مل کے کہا تعالیٰ, دونوں نے باہر ہو کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. تو انبیاء کہہ رہے ہم ظالم, یونس کہہ رہے میں ظالم, موسیٰ کہہ رہے میں ظالم, جناب آدم کہہ رہے میں ظالم, جناب حوا کہہ رہے میں ظالم. 4 ظالم تو آ گئے. اب آپ خاموش بیٹھ گئے, سمجھا نہیں آپ نے. ارے بھائی معصوموں نے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں ظالم کہا, مگر قرآن کی ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ نے بھی ان کو ظالم کہا. اللہ نے ظالم نہیں کہا. آپ کہیں گے کہ کیا ہوا, تو یہ کیا ہوا یہی سمجھو. کل 8:30 بجے مجلس ہوگی نا جہاں, شب میں کل دن میں نہیں ہوگی کیونکہ جلوس کی پرمیشن نہیں ملی ہے. رات ہی میں مجلس ہو گیا, تشریف لائیے گا. اب صاحب حسین صاحب پیغمبر صاحب یہ تو کنڈکٹنگ کرتے ہیں نا, نظامت کرتے. پیغمبر صاحب سے کہا حسین صاحب نے کل کا اعلان کر دو. مولانا پیغمبر صاحب میرے پاس آئے, حضور آپ بھی پڑھیے گا کل والی. ارے میں نے کہا میں جاہل آدمی کیا پڑھوں گا, میں جاہل آدمی کیا پڑھوں گا. پیغمبر صاحب نے کہا ارے عزیزو سنو مومنین, کل مجلس ہوگی اور
جاہل صاحب پڑھیں گے آپ کو کہنے کا حال نہیں ہے بعض لفظیں مقام انکساری میں کہی جاتی ہیں انبیاء جلالت ذات الہی کو سامنے رکھے جا رہا ہم سے ظلم ہو گیا ہم سے ظلم ہو گیا مگر اللہ نے نہیں کہا بہت بڑی میں نے بات کہی ہے اگر چاہوں سے گرے لگا لو یہ نبیوں کی خاکساری ہے انکساری ہے جہالت الہی کو دیکھتے لے اپنے آپ کو کہا ہم نے ظلم کر لیا ہم نے ظلم کر لیا ہم نے ظلم کر لیا ظلم مطلب تاکہ اعلیٰ مطلب اپنے نفس پر زیادتی اور کر لیا اب کیا ہے صاحب اللہ کہہ رہا ہے جنت میں درخت کے پاس نہ جانا پہلے تو یہ بتاؤ اپنی معلومات کو ٹریس کر کے کہ جنت پرائملی ٹھیک اس تاہی فریش ہر چیز ہے نا غور ہر چیز اچھی ہے پاک ہے کسی چیز کی پابندی نہیں اللہ نے پابندی کیوں لگائی کہ درخت کے قریب نہ جانا سنیے یہ درخت کوئی پتیوں والا شاخوں والا ٹہنیوں والا نہیں تھا یہ درخت تھا ایک عہدہ تو چاہو اس کو لکھا ہے اصول کافی میں لکھا ہے سلمان پڑھے محمد علیہ دیکھیں پائن ضائع نہ ہو حالانکہ بڑا تقریب کے درمیان یہ کھانچے آتے رہتے ہیں اس طرح کے ذرا رکنا پڑتا ہے غور کریے گا عجیب بات خدا فرمان یہ درخت کیا درخت لوگوں نے لکھا گیہوں کا درخت سیب کا درخت انگور کا درخت تو اگر ابا جان پہ ممنوع تھا تو اولاد کیوں کھا رہی حضرت آدم سے تو گیہوں نہ کھانا بالکل سیب نہ کھانا انگور نہ کھانا یعنی جتنے بھی فروٹ تھے وہ سب کا درخت تھا اگر جنت کا درخت ہر پھل آتا تھا تو دادا جان سے تو مت کھانا ہمارے لیے سب ہوا انگور کھاؤ انگور سے بھی آگے بڑھ جاؤ تم سب کچھ کرو ارے بڑی بڑی شخصیتوں نے کیا ہے مکے کی گلیاں بھر گئی مٹکے جب توڑے گئے انگور سے آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے تو حضرت آدم سے اللہ تقربا قریب نہ جانا کھانا تو کوئی بات ہے قریب نہ جانا یا کیوں کہتا ہے وہ قوم کو جنت میں تو ہر چیز پاک ہے اور جب پاک ہے تو ہر چیز کی پرمیشن ہے کہ سب کچھ کھاؤ آدم سے یہ جو کہتے قریب نہ جانا میرے چھٹے بادشاہ نے کہا
نبوت خلافت رسالت امامت ولایت ولایت وہ عظیم الشان مرتبہ ہے کہ جس میں آخری رسول بھی شامل اور کمال ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں کہ نہیں ہر موقع پر یا اللہ یا رب یا خالق یا مالک یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار بہت سارے نام ہیں حضور. اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو سنتا ہے کیا کہنا کیا رحمان ہے کیا رحیم ہے. کتنے گناہ کرتے ہیں اور تحمل سے کام لیتے ہیں نظر انداز کر دیتا ہے فوراً دیتا ہے کہ سزا. یہ بھی ایک رحمت ہے کہ قیامت کے بعد رکھی ہے سزا. اگر تم اچھا نہ کر سکو تو اولاد کو اچھا کرنے جاؤ تاکہ وہ تمہاری کمیوں کو اگر تم نمازیں نہیں پڑھ سکے تو اولاد کو تو ایسا بنا جاؤ جو تمہاری طرف سے نمازیں پڑھ لے. اگر تم حج نہ کر سکو واجب موقع میں بھی تو اولاد کو اتنا صالح بنا جاؤ کہ تمہاری طرف سے. اس کا مطلب یہ کہ اعمال کا دفتر بند نہیں ہوتا موت کے بعد. خمسۃ فی قبورہم توجہ خمسۃ فی قبورہم ثوابہم فی دفترہم. عجیب بات کہ یہ بات سن لیں 5 افراد ایسے ہیں جو قبر میں چلے جاتے ہیں مگر ان کا ثواب جاری رہتا ہے. من بنا مسجد جو کوئی مسجد بنا ہے مسجد میں سب کچھ آ گیا یہ بھی مسجد امام والا بھی ہے مسجد میں جب تک نماز ہو جب تک مجلس ہو پڑھانے والے کو ثواب ملے گا. ثواب کا دفتر بند نہیں ہوا عمل تو کر کے چلا گیا. من بنا مسجد من جو کہ غرضا شجرن وہ انسان جو کوئی درخت بو جائے جب تک اس کی سائے میں بیٹھا جائے گا ثواب جاری رہے گا. من حفر دیرن کوئی کنواں کھودے زمین لگائے پیاؤ لگائے ہینڈ پمپ لگا دے یعنی پیاسوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر جائے جب تک پانی جاری رہے گا ثواب جاری رہے گا. من صنف کتابا توجہ کی جگہ صدق وہ انسان جو سچی کتاب لکھ جائے جب تک کتاب پڑھنے والے دنیا میں رہیں گے ثواب لکھنے والے کو جاتا رہے گا. اور من خلف ولدا صالحا جو اپنے باپ صالح بیٹا چھوڑ جائے وہ قبر میں ہے مگر اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. وہ ایک بات بتا جائے عالم انسانیت سے کوئی کتنا ہی بڑا آدم سے لے کر آج تک چیلنج کر رہا ہوں کیا کسی کے سارے دیکھے ابو طالب کے بیٹوں کی طرح صالح صاحبان لطافت بیٹھے ہیں نفیس ذہنیت والے لوگ تحلیل والے لوگ بڑی نرم و نازک طبیعت ہے ہمارے سامعین کی. یہ فرش اعضاء نزاکت عطا کرتا ہے نرمیاں عطا کرتا ہے لطافت عطا کرتا ہے. اور جملہ کہنا چاہتا ہوں آدم سے کیا ہوا صاحب ترک اچھا یہ ترک اولا بھی مرکب ہے بھائی دو لفظوں سے ترک اور اولا. ترک کو مضاف کیا اولا کی طرف. اولا کے معنی کیا ہے جوانوں؟ اولا کے معنی بتا دو. گڈ بیٹا بیسٹ یعنی سپرلیٹیو ڈگری. اولا سب سے بہتر ہے نا. اولا کو چھوڑا. اب میں ترجمے میں کیوں پھنسا ہوں آپ کو جب آپ اچھا خاصا اولا کو سمجھ رہے ہیں تو اولا میں جھمیلا کیوں بنوں. بس سیدھا کہو ترک اولا ترک اولا ڈراپ چھوڑنا. آدم نے اولا کو چھوڑا. بس میری مجلس ختم. ایک بات کہنا قرآن کے حوالے سے اور اس کو خطابت سمجھیے گا. کوئی میں بہت بہت دلیل نہیں وضع کر رہا ہوں. یہ آپ کے ذہنوں کی آبیاری کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے پرمسرت کرنے کے لیے آپ کے دلوں میں لطافت بھرنے کے
از کرنا آج پوری دنیا ساری عبادتیں ایک پوائنٹ پر کر رہی ہے، جنت 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 ہے کہ نہیں؟ ہماری حد ہو گئی، کفر کا فتویٰ تک بھی جنت کی لالچ میں دیا جا رہا ہے۔ تو سب کے سامنے کیا چیز ہے بھائی؟ جنت حضور، جنت جنت جنت۔ حالانکہ خیر سے ابھی کوئی جنت میں گیا نہیں، وہ پھر ایک ڈینجرس بورڈ لگا ہوا ہے جنت کے سامنے، ایک خطرناک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ سچا رسول کہہ گیا 73 ہوں گے، 72 جہنمی ہو رہے، یہ بھی سارے 73 جنتی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ حریص کوئی وضو کیے میں بیٹھا، بس اگلی چھلانگ جنت میں ہے۔ ادھر سے جب ماروں گا مسلح پر سے جنت میں پہنچوں گا سیدھا۔ حالانکہ رسول اللہ کے 73 ہوں گے، 73، ایک دو نہیں، اور 72 جائیں گے جہنم اور ایک جنت۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا اللہ کا نے 73 کو بھیجے، ہمیں کیا پریشانی؟ اور ایک طریقہ بتائیں گے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، 72 فرقے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی۔ میں شارٹ بتا دوں، جنت مل جائے گی، مجلسوں میں آنا شروع کر دو، حسین کے مہمان بن جاؤ۔ اگر فاطمہ کا نام خون کی طرح جنت نہ لے رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات، سارے کے سارے نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، خمس، ساری باتیں، فتوے، قضاوت، قتل، غارت گری، فساد، فطرہ پروری، خوریزی، یہ گھڑے کاٹنا، یہ نعرے لگانا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہے صاحب؟ جنت جنت جنت۔ ارے بھیا کوئی گیا تو نہیں نا ابھی؟ ان کا گیا تو نہیں کوئی؟ انشاءاللہ جائے گا، آمین۔ بچہ گلا گھما کے کہو آمین۔ کوئی جائیے، بسم اللہ جائیے، جیسا بہت بڑی پراپرٹی ہے اللہ کی طرف، سب کو جانا نصیب ہو۔ مگر ایک سوال میرا سن لو، تم ابھی گئے تو نہیں؟ امید پہ ہو کہ جائیں گے۔ حضرت آدم تو جنت میں تھے، گزارش یہی ہے کہ حسینیوں کو اپنی کوالٹی مینٹین کرنی چاہیے، سب سے اچھا اخلاق ہمارا ہونا چاہیے، سب سے اچھا کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ تو ہو، فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر گئے اور پھر بھی ہم نے چغلی کی، پھر بھی غیبت کی، پھر بھی حسد کیا۔ یہ فرش اعلیٰ نہیں ہے، یہ خاندان ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے، یہ خاندان کی فرد ہے، آپ سب آپس میں بھائی ہیں، اور اس خاندان کا نام ہے خاندان اعظم، اور اس خاندان کے افراد کا نام ہے عزادار۔ کوئی عزادار ہے تو ایک کسی عزادار کو دوسرے عزادار کی غیبت کا حق نہیں ہے، حسد کرنے کا حق نہیں ہے۔ آنسو بہانے والوں، مجلس میں شرکت کا شرف حاصل کرنے والوں، معصوم عالم کے رومان کو اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا ہدیہ دینے والوں، غور کر کے جانا کہ چینجنگ آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے۔ عہد کر کے جاؤ، مولا آپ سے ہمارا وعدہ،
ہم حتی الامکان پوری کوشش کریں گے اپنے برادر مومن کی کبھی غیبت نہیں کریں گے، ہم اپنے برادر مومن سے کبھی حسد نہیں کریں گے، ہم کبھی قوم میں فرقے کا سبب نہیں بنیں گے، ہم کبھی فساد کا سبب نہیں بنیں گے۔ یہ ہے مجلسوں کا نتیجہ۔ اعمال نہیں چھوڑیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بھائی بھائی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ چونکہ آپ کے پاس تو آئیڈیل ہے، ارے بھائی بھائی کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عباس سے بہتر بتا سکتا ہے کوئی؟ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی اکبر سے بہتر بتا سکتا ہے کوئی؟ عزیزوں، آپ نے کافی دیر مجھے سن لیا، میں نے اپنی کجبج بیانی میں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ مصروف رکھ لیا۔ حالانکہ اب ذہنوں میں اتنی وسعتیں نہیں ہے کہ گھنٹوں پڑھا جائے، جتنی گزارش کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو بیٹر جو موضوع رہ گیا ہے کل انشاءاللہ رات کی 8 بجے والی مجلس میں اسی مقام پر دعا کیجیے گا۔ اسی طرح توفیقات الہی اور تائیدات اہل بیت شامل حال ہے، میں آپ کو سنا سکوں۔ اور منزل یہ ہمارے اندر اخلاقیات کا حسن ہونا چاہیے، تہذیب کا جمال ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں کی خدمت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے والدین کی اطاعت، یہ ساری چیزیں اگر مجلس سے نہیں لی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وقت گزارا ہے، نہ مجلس سنی نہ مجلس سے کچھ لیا۔ یہ فضائل خالی محبہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کا عبادتی پہلو ہے، تو اس پر محبہ کرنا یہ تو بلوالہ طلبی ہے، مودت کا تقاضا۔ مگر ہمیں اہل بیت کے تذکرے سے کچھ سیکھنا ہے، کربلا سے کچھ سیکھنا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ایک بہترین مرقع کردار بننا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا والوں کا، ایک سے ایک کردار پیش کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ کام سمجھیے، ایک باپ ایک شخص کے اگر 2 بیویاں ہوں اور دونوں بیویوں سے اولاد ہو تو کیا کسی بیوی کی اولاد دوسری بیوی کی اولاد سے اپنے کو بدتر سمجھتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے، ہر ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میرے مولا کائنات آپ کی شریک حیات ام الائمہ افسر ولایت شہزادی عالمیان خاتون جنت حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا مولا علی کی شریک حیات جب وہ دنیا چھوڑ گئی تو میرے مولا نے عرض کیا جناب ام البنین سے، ام البنین نام نہیں ہے، ام البنین سے لقب ہے، ٹائٹل ہے، نام ہے فاطمہ کلاریہ، بنی کلاب آپ کے خاندان کا نام، آپ کا نام فاطمہ، آپ کو ام البنین کیوں کہا؟ ام البنین کا مطلب ہے 4 شیر بیٹوں کی ماں۔ تو بہت دیر مسئلہ نہیں پڑھوں گا، بس 2 منٹ آپ کو اسی بات میں مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کی جمع بنتی ہے بنون، کیونکہ بن ہے اصل میں بنون، اور بنون جب مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی طرف مضاف ہوا تو بنا ام البنین، مطلب کیا ہوا؟ بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹے تھے، 4 شیر ام البنین کے، فاطمہ کلاریہ کے، علی کے 4 بیٹے تھے۔ روایت میں لکھا کہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے بازار سے تو دکانیں بند ہو جاتی تھی، ان کے جمال کا نظارہ کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اگر کبھی اکبر بھی ساتھ آ گئے، شبیہ رسول، یہ شبیہ علی، علی کی شباہت ہے اور وہ رسول کی شباہت، تو بازار کے بازار تھم جاتے تھے، رک جاتے تھے، تاکہ زیارت ہوتی تھی۔ سوچو احیاء کی نظر میں یہ حسن جب اتنا جازب تھا تو ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ 4 بیٹے،
جناب فاطمہ کلابیہ کے 4 بیٹے. پہلے بیٹے آپ کے مولا حضرت عباس علیہ السلام، دوسرے بیٹے جناب عبداللہ علیہ السلام، تیسرے بیٹے جناب جعفر علیہ السلام، چوتھے بیٹے کے نام میں تاریخ نے گڑبڑ کی ہے مگر ان کا اصل نام عمران ہے. عثمان لکھ دیا عمران علیہ السلام. 4 بیٹے، 4 شیروں کی ماں ام البنین. کسے کہتے ہیں ام البنین؟ تو کیا دنیا میں کسی ماں کے بیٹے نہیں ہوئے تھے؟ کیا مدینے میں کوئی اور عورت نہیں تھی جس کے 4 بیٹے ہوئے؟ تھی بہت ساری عورتیں، مگر انہیں ام البنین کیوں کہا جاتا تھا؟ ہر کسی ماں کے 4 بیٹے ایسے نہیں تھے جیسے فاطمہ کلابیہ کے تھے. سنیے اور غور کریے گا، 4 شیر بیٹے اور بھائی کے حسن و حسین کے، مگر 4 نے پوری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا. سب نے کہا سیدی مولایا، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے مالی. کبھی بھائی نہیں کہا. ام البنین کے کسی بیٹے نے یا آخری کہہ کے خطاب نہیں کیا، حسین کو بھائی نہیں کہا. بس میں ختم کر رہا ہوں. تو کسی بات کے 4 بیٹے اس تہذیب اور اس ادب اور اس وفاداری کے نہیں تھے. ہم تو کہتے کہ عباس باوفا، ہمیں تنہا عباس یاد ہے، بیوی کے 4 بیٹے وفادار ہیں. کسی نے حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا. سنیے میں معلومات فراہم کر رہا ہوں. چونکہ جناب عباس بڑے تھے اور تینوں بھائیوں کا کردار بھی جناب عباس کے زیر اثر تھا، اس لیے حضرت عباس کا تذکرہ کافی ہو جاتا ہے. جن کا تذکرہ الگ سے کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کردار میں اختلاف نہیں تھا، یکسانیت تھی. عباس کا ذکر بھی ان کے تینوں بھائیوں کا ذکر ہے. تو 4 بیٹوں کی ماں 61 ہجری جمعے کا دن 10ویں محرم ظہر کے بعد تک ام البنین نے تسلیم کیا اپنے کو ام البنین کہلانا. لیکن عاشور 61 ہجری سے عصر کے وقت سے بیوی نے کہنا شروع کیا، اب مجھے ام البنین نہ کہا، اب میرے بیٹے نہیں رہے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں ہوں. اب مجھے نہ کہنا میرا عباس مارا گیا، میرا جعفر مارا گیا، میرا عبداللہ مارا گیا، میرا عمران مارا گیا، سب مارے گئے اور مارے گئے تو مارے گئے، مگر افسوس اس بات کیا ہے فاطمہ کو نام نہ بچ سکا. کیا دل کی حالت ہے بیوی کے قلب مطہر کا غم کس طرح کا ہے. اور بس بل استمام اپنے تصور کو لے چلو. آج میں آپ سے یہ نہیں کہتا کربلا چلو، آج میرے ساتھ مدینے چلو. جنت البقیع ہے، فاطمہ زہرا کی قبر ہے، بیوی آئی ہے ام البنین، عباس کی ماں آئی ہے، 4 بیٹوں کی ماں آئی ہے. اور روزانہ کا کیا آپ کا ہے سیرت کا سلسلہ ہے، کیا وطیرہ ہے، کیا کہ بیٹھتی ہے قبر فاطمہ کے بعد اور بہت روتی ہے، بہت روتی ہے، بھاگیاں کرتی ہے. بیوی تو حسین کا غصہ دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جب رو لیتی ہے مایوس کی ایک کیفیت پردہ کر لیتی ہے. اس کے بعد 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی ہے. سنیے ریت جمع کر کے چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی ہے. دیکھو وفاداروں کی وفادار ماں کس طرح تربیت ہوتی ہے اولاد کی. یہ مایوسوں سے سیکھی ہے، یہ کربلا والوں کے کردار سے سیکھنا چاہیے. 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھی اور ہر قبر پہ ایک بیٹے کا نام لکھتی تھی. پہلی قبر پر عباس، دوسری قبر پر جعفر، تیسری قبر پر عبداللہ، چوتھی قبر پر عمران. اور پھر کہتی تھی عباس تجھ پہ رو بیٹا، تجھ پہ نہیں کرو. اور یہ کہنے کے بعد نہ جانے کا خیال آتا تھا وہ ننگی سی قبر بتا دیتی تھی، نہیں عباس میں تجھ پہ نہیں رہوں گی، میں تیری ماں ہوں. پھر دوسری قبر پہ کہتی تھی بیٹا تجھ پہ رو، نہیں تجھ پہ نہیں رہوں گی، قبر بتا دیتی تھی. پھر تیسری قبر پر یہ خطاب کرتی تھی جعفر تجھ پہ رہو، نہیں بیٹا تجھ پہ نہیں رہوں گی. عمران کی قبر چوتھی قبر، پھر کا بیٹا تجھ پہ رہو اور قبر بٹائی تجھ پہ بھی نہیں رہو
होगी। उसके बाद कहेगी तो बेटो माँ से शिकायत न करना, तुम्हारी कमरे क्यों मैंने मिटाई, क्यों नहीं हुई, इस रीते पर चलते होने वाली नौजवान हो, मैं तो उस पे रोऊंगी जिस मजनून की माँ नहीं है। जब तक ज़ैनब शाम और कूफा और करबला से मदीने वापस नहीं आई सैयद सज्जाद के साथ, जब तक उम्मुल मौमिनीन रोज़ाना अपने 4 बेटों की कब्रें बनाकर बिठाती थी और कहती थी तुम पे नहीं रोऊंगी, हुसैन पर रोऊंगी, हुसैन पर रोऊंगी, हुसैन पर रोऊंगी। जिस रोज ये काफिला 24 रबीउल अव्वल को आने वाला था, 23 रबीउल अव्वल की रवायत में खबर है कि बीवी ने 4 कब्रें बनाई और बनाने के बाद मिटाई और रोई हुसैन पर। थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा कि एक खातून है जो 4 कब्रें बनाए हुए बैठे हुए बालों को दिखलाए हुए रो रही है। उनमें मदीना में बड़ी कदमों पर सर रखा और कभी भी आप कौन है पहचाने नहीं उम्मुल मौमिनीन, कब मेरे बेटों को कौन रो रही है, अरे उम्मुल मौमिनीन रोजा में तू मेरे बेटे को रो रही है, मेरे बेटे को मैं रोऊंगी, मैं हुसैन की उजड़ी हुई मां हूं, मैं तुझे अरे मेरा मां जब मारा गया, जब तेरा अब्बास मारा गया, जब जाफर मारा गया, जब अब्दुल्ला मारा गया, जब इमरान मारा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب کریم تجھے زندگی کا واسطہ ہمارے عبادات کو شربت قبولیت عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم و عرفان معرفت اور ہمارے عقیدے و ایمان میں اضافہ اور مضبوطی عطا فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام پہ اعلیٰ مقام کرامت فرما، جو زندہ ہے اپنی رحمت کی حساب میں زندہ و سلامت رہا، ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہمارے مذہب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ملت کو محفوظ رکھ، جو مریضوں کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ جناب عظیم امروہی ان کے اولیاء اور ان کے بیٹے اور جناب رضوان صاحب ان کو اور جناب مولانا یہ زامن صاحب اور پھر جناب مولانا نعیم جولوی صاحب کو بھی مریض اور قوم میں جتنے بھی مریض پروردگار سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں اور اس بیمار بہن کے صدقے میں جو مریض ہیں ہمیشہ باہر کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی، معبود ہمارے سب افراد دوست احباب ملت کے تمام جان و بیمار ان کو شفا عاجل اور صحت